सिंध का 3 खरब 562 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सूबे में कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट का खसारा 36.9 अरब रुपए मुतवक्के है। विफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब रुपए से कम करके 400 अरब रुपए कर दिया गया। तालीम, ज़राअत और इंश्योरेंस और रोजगार के शोबों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान। तालीमी मुआवनती खिदमात पर सेल्स टैक्स कम करके 5% कर दिया गया। ज़रई सुपर टैक्स इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई। ज़रई सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपए मुकर्रर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 40.9 अरब रुपए की रकम मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का बजट मुकर्रर। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का मतवस्त तबके के लिए रियायती सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का ऐलान। आलमी सरमायाकारी के लिए सिंध ग्रेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के आगाज का ऐलान। सिंध असम्बली बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बजट नामंजूर के नारे लगाए। अली खुर्शीदी ने कहा कि एहतजाज हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया, एहतजाजन बजट का बायकॉट कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान सिंध असम्बली से वॉकआउट कर गए। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट भी पेश। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 1,7900 अरब रुपए रखा गया है। सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 800 अरब रुपए। PSDP के तहत तरक्याती बजट के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में सूबे में तालीम के लिए 150 अरब रुपए, अमन व अमान के शोबे के लिए 130 अरब रुपए, जबकि सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि सूबाई बजट बलोचिस्तान के अवाम की तवक्कुआत को देख कर तरतीब दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और बजट पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत की गई। ये मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानियाँ दे और अशराफिया मराद हासिल करे। बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी के बादल छट गए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुईं। दुनिया में देरपा अमन के क़याम से ही पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा हो सकता है। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर की क़यादत में एक आला सतह इजलास हुआ। जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर। इजलास में मुस्लिम लीग नून, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सीनियर लीडरशिप ने शिरकत की। आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर कोशिशें और सलाहियतें बरोए कार लानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ये मुल्क हम सब का है, इसमें हम सब ने भाइयों की तरह रहना है। ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त हतमी नहीं। अगर हतमी मुआहिदा पसंद ना आया तो दोबारा बमबारी की तरफ जा सकते हैं। ईरान के साथ मुआहिदे में पाबंदियों का फौरी खात्मा शामिल नहीं। आबना हरमुज को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के सदर अब्दुल अल-फताह अल-सीसी से मुलाकात। कहा ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में कमी आएगी। हम ईरान पर सरमायाकारी नहीं करेंगे। अगर डील ना होती तो पूरी दुनिया मुआशी दबाव का शिकार होती। ईरान अमेरिका मुआहिदे में सिर्फ 2 दिन बाकी। फरीकैन और सालिसों की तजवीज़ पर मुलाकात बर्गनस्टॉक में रखी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। नायब सदर JD Vance दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ अबूरी मुआहिदे की दस्तखती तकरीब में शरीक होंगे।
مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنانا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے علاقائی ممالک کے درمیان سفارتی تعاون کی اہمیت پر گفتگو کی۔ ایران اور روس نے مفاہمت کے لیے UN سلامتی کونسل کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کے خاتمے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ امن ڈیل پر دستخط سے پہلے ہی امریکہ نے ایران کی سمندری ناکہ بندی ختم کر دی۔ ایرانی خام تیل لے جانے والا تیسرا ٹینکر امریکی بحری ناکہ بندی کے دائرے سے نکل گیا۔ تیل بردار جہازوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ ٹینکرز ٹریکرز نے امریکی سمندری ناکہ بندی ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ نیشنل ایرانیئر کمپنی کے اب تک 3 ٹینکرز امریکی بحری ناکہ بندی کے دائرے سے باہر نکل چکے۔ جہازوں میں مجموعی طور پر 48 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل موجود۔ 2 ماہ سے امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی طرف آنے جانے والے جہازوں کو روک رہی تھی۔ G7 کا بڑا فیصلہ، آبنائے ہرمز پر انحصار کم، توانائی کے نئے راستے تلاش کرنے کا اعلان۔ فرانس میں G7 اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں عالمی رہنماؤں نے توانائی کی متبادل سپلائی بڑھانے پر اتفاق کیا، بحری راستوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے، ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے اور علاقائی خطرات کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور یوکرین کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اسرائیل مشرق وسطی کے امن کے لیے بڑا خطرہ، امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، لبنان پر حملے جاری، اسرائیلی لبنان پر حملے بند نہ کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں باقر کالباف کا کہنا تھا کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ پیش رفت پر بات چیت۔ جمعے کے روز برکنسٹاک میں مفاہمتی یادداشت پر متوقع دستخط کے حوالے سے تبادلہ خیال، رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی تیاریوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان کا شکریہ، ایران امریکہ معاہدے پر برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف۔ پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ احمد آف ملٹن نے کہا کہ یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر تمام ارکان پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے سرگرم ہیں اور افغان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کے مسئلے کے حل کے لیے بھی دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ بتایا جائے کہ مذاکرات میں دیر کس بات کی ہے۔ آج ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچھے الفاظ سے نہیں ہوئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بارہا کہتا ہوں کہ برداشت کا مظاہرہ کریں، اس سے تناؤ اور نفرتیں مزید بڑھیں گی۔
ہم نے بانی پی ٹی آئی تک رسائی مانگی ہے۔ آپ اقبال آفریدی کو اجلاس کے باقی دورانیے کے لیے واپس لے آئیں۔ ایوان کو مضبوط کرنا ہے تو ایک یادداشت پر دستخط کرنا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اپیل کل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تنقید کرنے والے عناصر بجٹ کے خدوخال جانے بغیر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بجٹ متوازن اور ریلیف پر مبنی ہے۔ وفاقی وزراء عطاء اللہ طاہر اور بلال اظہر کیانی کی وفاقی بجٹ پر بریفنگ۔ عطاء اللہ طاہر نے کہا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود استحکام حاصل کیا گیا۔ ماضی میں معیشت ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار تھی۔ مہنگائی 38% اور شرح سود 22% تک تھی۔ موجودہ حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنایا۔ IMF سے معاہدے اور معاشی اصلاحات کے ذریعے استحکام لایا گیا۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پیکج کے تحت بھی بڑے فنڈز مختص کیے گئے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا۔ مئی میں 45 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپریل میں 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالر خسارے کے مقابلے میں بہتری آئی ہے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں مجموعی طور پر 25 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ تاہم گزشتہ سال کے 1 ارب 62 کروڑ ڈالر سرپلس کے مقابلے میں کمی کا سامنا ہے۔ ماہرین کے مطابق بیرونی عوامل میں بہتری سے آئندہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب نے سب سے زیادہ وفاق کو فنڈز دیے۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگانا بہت مشکل فیصلہ تھا۔ پنجاب حکومت اپنے اخراجات میں کمی لائی ہے۔ رائٹ سائزنگ سے 1 لاکھ آسامیاں ختم کی ہیں۔ صوبائی وزراء مریم اورنگزیب اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ عالمی شہرت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان آج معاشی استحکام دیکھ رہا ہے۔ نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس میں فیصلے سینٹر اور نیا ٹیکس ماڈل زیر بحث۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملوں پر FBR کا افسران بٹھانے کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا۔ ایسا سسٹم لایا جائے گا جس سے لوگوں کو سہولت ملے گی۔ ہماری کوشش ہے انسانی مداخلت کو کم کیا جائے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا فیس لیس اسسمنٹ نظام آمدن اور ریٹرن میں فرق بتائے گا۔ 8,697 افراد کے بینک ڈپازٹ 750 ارب روپے ہیں۔ ان افراد نے اپنی ریٹرنز جمع کروا رکھی ہیں لیکن انکم زیرو ڈکلیئر کی ہے۔ کئی افراد نے پراپرٹی لی، ٹیکس بھی دیا لیکن ریٹرن میں پراپرٹی ظاہر نہیں کی۔ LPG کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں LPG 600 سے 700 روپے میں فروخت۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گیس کی لوڈ شیئرنگ اور کم پریشر کے باعث مشکلات کا سامنا تھا۔ اب LPG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گھریلو بجٹ مزید متاثر کیا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور مقامی انتظامیہ نوٹس لے کر قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ پاور ڈویژن نے بجلی کے بلوں کا نیا اور آسان فارمیٹ متعارف کروا دیا۔ نئے ڈیزائن میں صارفین کے لیے بل سمجھنا مزید آسان ہو گیا۔ صارفین اب کھپت، بل کی تفصیلات، ادائیگی کی معلومات دیکھ سکیں گے۔ حکام کے مطابق پرانا بل غیر ضروری معلومات، تکنیکی اصلاحات، پیچیدہ ترتیب کے باعث سمجھنے میں مشکل تھے۔ وکلاء تنظیموں کا آئندہ سے بائیو میٹرک انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد بار کونسل نے تمام وکلاء کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل میں کاؤنٹر قائم کیے گئے۔ تمام وکلاء کے لیے بائیو میٹرک تصدیق ضروری ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے نوٹسز جاری کر دیے۔ جو بائیو میٹرک نہیں کروائے گا آئندہ سے انتخابات میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا۔ وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل چودھری عرفان اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ظفر کھوکھر نے نوٹس جاری کیا۔
रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, एनडीएमए के मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाब का अलर्ट जारी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए ने केपी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 22 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में तोक़यानी, सैलाबी रेलें चलने, सड़कें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के मायानाज बैटर डैरन मिचेल बदस्तूर बैटिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम छठे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स की वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने पहली पोजीशन बरकरार रखी, जबकि पाकिस्तान के लीग स्पिनर इब्रार अहमद शानदार कारकर्दगी के बाइस दूसरे नंबर पर मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक दर्जा तरक्की हासिल करते हुए टॉप 10 बॉलर्स में 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। आईसीसी टी20 बैटर्स रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार, भारत के ईशान किशन की दूसरी और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान की तीसरी पोजीशन। टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की पहली पोजीशन बरकरार है।